السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، آپ لوگ کے ساتھ آج کا دن اور آج کے دن کے بہت اہم کچھ پیش رفت شیئر کروں گا۔ آج کا دن بہت اہم رہا اور جس میں آپ نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن کے بعد نون لیگ کھلے دل سے الیکشن کی شکست کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اب بھی اونچے ہتھ گنڈوں سے باز نہیں آئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، ہم تو سمجھ لیتے، انہیں عام عوام سمجھ لیتے یا ہم لوگ سمجھ لیتے کہ اگر کسی میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو، تھوڑی سی بھی حیا ہو، تھوڑی سی بھی اپنے کچھ شرم باقی ہو، تو وہ ایٹ لیسٹ اپنے حکومت سے تو چھوڑے، وہ تو دور کی بات ہے، ایٹ لیسٹ اپنے پارٹی سے اس ناکامی پہ اور اس طرح بدترین شکست پہ جو کہ ان کو ضمنی الیکشن پنجاب میں ہوا ہے اور دیا گیا ہے، اس سے کم اس کو مستعفی ہونا چاہیے تھا۔ یعنی مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ تینوں کم سے کم اپنے پارٹی کے عہدوں سے بھی ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ حکومت تو ہے ہی نہیں نا اب ان کی۔ تو اب چونکہ شہباز شریف، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ شہباز شریف رہ گیا تھا صرف ایک شہر تک محدود، یعنی شہر کے بھی تقریباً ہلکا سا شہر سے مراد اسلام آباد شہر تک محدود ایک پرائم منسٹر رہ گیا۔ پرائم منسٹر سے اب ایک شہر تک ایک پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر رہ گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں، حمزہ شہباز جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے الفاظ ہے کہ وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت پر قابض تھے۔ تو اگر غیر قانونی غیر آئینی حکومت، اس کا خاتمہ تو ہو ہی گیا، ابھی آئینی طور پہ اور آئینی طریقے سے سلیکٹڈلی الیکٹڈ حکومت جو کہ پی ٹی آئی کے بننے والے ہیں پنجاب اسمبلی میں، تو باقاعدہ میجورٹی کے ساتھ 186 سیٹس کے ساتھ، 186 ووٹ کے ساتھ، جو کہ پنجاب اسمبلی میں ابھی ووٹنگ ہونی ہے تقریباً 22 تک 21 تک، جو کہ سپریم کورٹ کی آرڈر ہے۔ تو اس کے مطابق حمزہ شہباز کی حکومت تو ہے ہی نہیں، تو حکومت تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن ان کو اگر واقعی غیرت کا اور اخلاقیات کا تھوڑا سا بھی عوام کو ایک، جسے کہہ سکتے ایک ثبوت دینا چاہتے ہیں، ایک اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایٹ لیسٹ ابھی اپنے پارٹی کے عہدوں سے بھی استعفیٰ دے دے۔ کوئی اس بہانے چھپے ہوئے ہیں کہ مجھے کرونا ہوا، پتہ نہیں کرونا ہوا یا کرونا ہوا یا رونا ہوا، وہ جو بھی ہوا، لیکن ایک کی یہ بہانہ ہے لوگوں سے اور میڈیا سے چھپنے کا، ایک بہانہ 2 دن پہلے جب ان کو اندازہ ہو گیا، جب ان کی دھاندلی کے جو معاملات ہیں اس کے باوجود بھی ان کو شکست نظر آ رہا تھا، تو ایک نے یہ کیا، باقی سارے غائب، ان کے ٹیلی فون بند ہے، میڈیا پہ ان کے کوئی سامنے نہیں آ سکتے، اگر کوئی سامنے آتے تو ان کے پاس جواز نہیں ہے۔ وہ ابھی الٹا یہ کہتے کہ عمران خان کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن بائزڈ ہے، عمران خان کہتے تھے کہ نیوٹرل ہمارے ساتھ ہے، تو اب کہاں ہے؟ وہ تو عمران خان کے پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ وہ تو اداروں کو پتہ چلا کہ ابھی ہم اور مزید گندہ ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں اس میں ابھی اپنے اداروں کو تباہ کریں؟ وہ تو اداروں کے اور جو 2 4 6 8 بندے حب الوطنی اور ایک غیرت اور ایک فیئر اینڈ اسکوائر انداز میں اپنے ایک سیٹ پہ ایک آئینی طریقے سے اپنے معاملات چلا رہی ہے، انہوں نے ان کو منع کیا، جو لوگ آگے اور پیش ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے بیان کا آپ سے کہوں گا، اس سے اندازہ لگاؤ یہ حواس باختہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ڈرے ہوئے نہیں ہے تو کیا ہے، یہ خوفزدہ نہیں ہے تو کیا ہے، یہ مایوس نہیں ہے تو کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں ابھی بھی پی ٹی آئی کے قافلی کے 5 سے 7 MPs کو غائب کر دیا جائے تو بھی حمزہ شہباز ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اس بیان کو آپ دیکھ لیجئے، کیا یہ بیان ایک جنگل میں بھی ہو سکتا ہے؟ ان ایک جنگل کے قانون کا جو ایک سسٹم ہو اس میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، قسم سے اس میں بھی۔ یہ بیان ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہے، اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد بیان کرے اور مقصد ادارے خوب سمجھتے ہیں۔ انہیں اس پہ سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو یا الیکشن کمیشن کو ان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ آپ کا مقصد کہ آپ ملک میں بدماشی قائم کرنے کے لیے آئیں یا جمہوریت چلانے کے لیے آئیں؟ تو یہ اس بیان یہ واقعی ایک
بہت بڑا انکشاف اور بہت بڑے خدشات سے بھرا ہوا بیان ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں تو رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں آج جو پرویز الہی صاحب ہے انہوں نے یہ جو اسپیکر ہے بھی پنجاب اسمبلی کے پرویز الہی صاحب انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور درخواست جمع کرا دیے کہ رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز اور مریم اورنگزیب ان تینوں کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہونا چاہیے، توہین عدالت کا دفع ہونا چاہیے، کیونکہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اور سیم اگر الیکشن کمیشن جیسے عمران خان کہتے وہ اگر باعث نہیں ہے، وہ اگر ان کا ایک پلیئر نہیں ہے پی ایم ایل این کا یا پی ایم ایل شین کا، پی ایم ایل این کہہ دے یا پی ایم ایل شین کہہ دو، یعنی نون اور شین الگ الگ ابھی ہونے والے اور ہو چکے ہیں. اندرونی اگر جو خبر آپ دیکھ لیں اور سن لیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ الگ ہو چکے. ان کے خلاف یہ الیکشن کمیشن اگر ان کے پلیئر نہیں ہے، ان کا بندہ نہیں ہے، ان کے پارٹی میں شامل نہیں ہے، تو کیا ان کو یہ اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اس کے بعد شہباز گل کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ان کو الیکشن کے دن مظفر گڑھ میں جو گرفتار کیا گیا تھا، 9 گھنٹے حوالات میں بند کر کے رکھا تھا، اور عطا تارڑ نے جو آئی جی اور وہاں کے ڈی پی او صاحب کو جو آرڈر دیے تھے کہ پانی تک نہ دیا جائے اور اس کو ایسے ہی یرغمال بنائے، ایسے ہی ظلم تشدد کے ساتھ 9-10 گھنٹے آج کا سارا دن بند کر کے رکھے. تو یہ بھی ایک جمہوریت میں آپ نے دیکھا. ان کو بھی ان کرتوتوں کی وجہ سے ایک ڈر خوف ہے کہ اگر ان کی حکومت پنجاب میں بن گئے تو ہم نے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیے ہیں اور جو ہمارے غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی جو غنڈہ گردی اور جو ایک مافیا کی ہمارے حربے اور حرکتیں، اس کے ابھی جواب دینا ہوگا. تو وہ اس سے حواس باختہ ہے، اس سے ڈرے ہوئے خوف زدہ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو شیریں مزاری کے گھر ان کے بیڈ روم سے وہاں سے ایک ریکارڈنگ ڈیوائس جو عمران خان کے بیڈ روم میں جو لگانے والے تھے اور پکڑا گیا تھا، وہی ڈیوائس بالکل سیم اسی طرح وہی ڈیوائس، وہی ریکارڈنگ والا جو کہ وائس ریکارڈنگ والا ڈیوائس وہ پکڑا گیا ہے، وہ برآمد ہوا ہے. تو کیا یہ سیاست ہے؟ کیا ہمارے پاکستان میں اب سیاست ان حربوں ان حرکتوں اس حد تک جو ہے وہ چلا گیا اور ان حربوں تک محدود رہا؟ یہ کس چیز کی کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سے مہذب قوم کا ایک وتیرہ ہے؟ کیا یہ وتیرہ ہے ہمارا؟ کیا ہم دنیا کو یہ امیج اپنا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ سے اگر مریم نواز کی ایک کلپ ہے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے اپنے ان 3 مہینوں میں جب سے ان کو مہمان نوازی کے طور پہ اپنے کیسز کو ختم کرنے کے طور پہ سپورٹ کیا گیا تھا کہ آپ آ جائے حکومت میں، اپنے کیسز ختم کرے، اپنے 1100 ارب کا جو ڈاکہ ہے وہ مزید ڈالیں اور وہ ہمارے عوام کے جو ٹیکسز کے پیسہ ہے وہ بھی ہڑپ کر لیں. تو اس طرح 3 مہینے کا جو ایک مہمان بن کے، ایک مافیا والا بن کے، ایک ڈاکو بن کے قابض ہوئے تھے ہمارے اس ملک پہ، ہمارے اس یعنی حکومت پہ اور حکومتی خزانے پہ. تو اس کے بیان آپ پہلے سن لیجئے کہ مریم نواز نے کیا کہا. یہ اس سے پہلے کیا کہتی تھی، جادوگرنی کون ہے، اور ہمارے پاکستان میں جتنے بھی عہدے جو بھی معاملات ہیں وہ جادوگری سے چلتے ہیں اور جادوگرنی کے جادو سے چلتے ہیں. تو یہ ذرا سن لیجئے ان کا وتیرہ ذاتیات پہ سیاست کرنا. ایک شخص جو وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے وہ جادو ٹونا جھاڑ پھونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے. ملک کی اہم ترین تقرریاں جادو ٹونے سے کرتا ہو، جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں یا پھر وہ جس کو طوطا فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں. ذاتیات پر حملہ کرنا اس جماعت کا وتیرہ رہا ہے. سیاسی مستقبل سے خوفزدہ یہ ٹولہ ذہنی توازن کھو چکا ہے. یہ محترمہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے خود جادو ٹونوں کا سہارا لے رہی ہے. اس کا ہر جادو الٹا پڑ رہا ہے. جادو کے سہارے گلگت بلتستان الیکشن لڑنے گئی، ذلیل و رسوا ہو کر واپس لوٹنا پڑا. گلگت بلتستان کے انتخابات تحریک انصاف
9 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त नून लीग 2 सीटें हासिल कर सकी। जादू का सहारा लेकर कराची गई, वहाँ शोहर समेत जिल्लत का सामना करना पड़ा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का मुकदमा दर्ज है। पुलिस कैप्टन सफदर को गाड़ी में बिठाकर साथ ले गई है। फिर जादू अपने इत्तेहादी जमात पर चलाना चाहा, उधर भी जादू उल्टा हो गया और ऑफिशियली मामू बिलावल ने पूरी मुस्लिम लीग नून को अनऑफिशियल मामू बना दिया। फिर जादुई मलका कश्मीर में जादू से उम्मीद लगाए इलेक्शन में हिस्सा लेती है और हमेशा की तरह उधर भी इस मलका कोहकाफ का जादू न चल सका। पीटीआई ने 25 नशिस्तें लेकर मैदान मार लिया। नून लीग सिर्फ 6 नशिस्तें जीत पाई। इस जादूगरनी ने अपनी जमात को भी जादू पर लगा दिया है। अवाम इनको पहचान चुकी है, इनकी असलियत वाज़ेह हो चुकी है। अच्छा, और नाज़रीन अभी आपके साथ मज़ीद जो है ना, ये आपने सुन लिया कि मरियम नवाज़ साहिबा जो आजकल उनको रोना है या कोरोना है या करोना है, तो जो भी आप इसको समझे, वो इसमें आजकल मसरूफ़ है, डरी हुई है, खौफज़दा है। और वो जो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ी अवाम के यानी अवामी लीडर समझने की कोशिश की और उसने वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो उन दिनों में ये जो बयानात इनके हैं, ये सुन लीजिए, ये क्या सियासी लीडर का बयान इस तरह होता है और इस तरह होना चाहिए। ये ख़ुद गैर अखलाकी और यूँ समझे कि बेशर्मी बेहयाई वाली बातें कह रहे तो खैर है, वो किसी औरत या किसी के घर की चादर और चादीवारी को पामाली की कोशिश करे और उनके ऊपर बात करने की और बेहरमती की कोशिश करे, वो खैर है, वो काबिल कबूल है। और अगर कोई और इनके ऊपर थोड़ी सी बात करे और इनको जवाब दे इस तरह के बयानात के, तो वो जो है ना वो बहुत बड़ा बेशरम और बेहया और इस किस्म का इनकी नज़रों में हो जाता है। तो ये आपने सुन लिया। बहरहाल इस पे बात करना फजूल है, क्योंकि आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहती है और इनके क्या औकात है। अच्छा, अभी अगर मैं आपके साथ एक सवालात इन्हें कुछ एक दो सवालात है मेरे ज़हन में जो मैं पूछना चाहता हूँ आपकी वसातत से, अपने इस चैनल की वसातत से, और आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं नज़र आए तो आप भी उनसे पूछिए। मैं प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उससे और इसके जितने भी हवारी हैं और पीडीएम से पर्टिकुलरली ये फजल रहमान से, जरदारी से, बिलावल से और एएनपी के लोग जो असम्बली में उस दिन खड़े होकर जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गिराया गया था, जो वो बकवास कर रहे थे, जो बेहुदा किस्म के बातें कर रहे थे और अपने आप को बड़े फातिह समझते थे, उनसे सवाल गौर से सुनिए कि क्या जो आप लोग सेलेक्टेड कहते थे, यानी जिसको मीन्स इमरान खान को, वो अब भी क्या सेलेक्टेड है या अभी इलेक्टेड हो गया? जिसको आप सेलेक्टेड कहते थे और आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, क्या अभी वो सेलेक्टेड है या अब वो इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद, इन बड़े बड़े जलसों के बाद वो इलेक्टेड हो गया? इसका जवाब अगर हो सके तो आप ले लीजिए, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ले लेता हूँ, फिर मेरे साथ शेयर कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि अगर आप वाकई सियासी समझ बूझ रखते हैं, और राना सनाउल्लाह से भी ये एक सवाल है, यही सवाल कि अगर आप वाकई रखते हैं और आप अपने आप को पाकिस्तानी अवाम के वोट से आने के फेवर में हैं, आने के एक इंटेंशन रखते हैं और जमहूरी इक़्तिदार पे यकीन रखते हैं, तो आपको अभी हमारे इस 1-2 दिन के जो पीटीआई के और अवाम के जो आपको रद्द-ए-अमल सामने इंशाल्लाह और मज़ीद लॉन्ग मार्च की सूरत में आने वाले, इससे पहले आप इस्तीफ़ा दे दें। इलेक्शन कमीशन समेत और निगरान हुकूमत का ऐलान करें। ये होते एक जमहूरी हुकूमत एक से दूसरे की तरफ जाने के लिए। अवाम में जाने से क्यों डरे हुए? इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? ये सारे सवालात हैं मेरे पूरे पीडीएम से। तो लिहाजा ये सारे सवालात अभी क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ पे नज़र आते हैं इनके माथों पे, और इन लोटों को और इस लोटाक्रेसी के
سیاست کو، اس مداری قسم کی سیاست کو اور ان تمام لوٹکریسی ڈیموکریسی کو، اس کو رد کیا، مسترد کیا عوام نے، کیونکہ پنجاب ہے تو سینٹرل حکومت انہی کے ہیں. جس کے پنجاب ہو گیا، جس نے پنجاب کے صوبے کو فتح کیا، میرے خیال سے وہ 70% سینٹرل حکومت پہ فاتح ہو گئے اور وہ انہی کے اسی حکومت کے حقدار ہے. تو لہٰذا اب جنرل الیکشن کا اعلان جلد کریں. دیکھتے کہ 1-2 دن میں کیا پیش رفت آتی ہے. نواز شریف آلریڈی ان کے اوپر غم و غصے کا اظہار کر چکے اور کرتے رہے. وہ ان سے الگ ہے، ناراض ہے اور وہ شہباز شریف کی اس لیڈرشپ کو فلاپ قرار دے چکے ہیں. اب مزید دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہیں زرداری اور فضل الرحمان، وہ اس کو مزید کتنا گندہ کرتے ہیں، یہ اب وقت بتائے گا. تھینک یو ویری مچ. اس ولاگ سے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ ناصر.